السلام علیکم، ویلکم ٹو اور پروگرام۔ نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں۔ السلام علیکم اور مدعو صاحب، سر وعلیکم السلام۔ آپ کے لیڈر کیا آ گئے، آپ نے اکیلے ہی پروگرام شروع کر دیا؟ یار ہم نے کہا کہ آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ لیں، ہاں لیکن آپ نے تو چند سیکنڈ بھی نہیں چھوڑا۔ کہاں سے شروع کروں فسانہ، کہاں اختتام کروں؟ نواز شریف صاحب نے تو کہہ دیا۔ یار آپ کو ایک بات تو دیکھیں ماننی پڑے گی، وہ یہ کہ میاں نواز شریف جو ہے غالب کے شعر جو ہے وہ جس طریقے سے پڑھ رہے تھے تو وہ فل تیاری سے اپنا مائنڈ بنا کے آئے تھے، اور یہ اچھی بات ہے کہ دیکھیں لیڈرشپ جو ہے اس کو ان چیزوں کا وہ ہونا چاہیے۔ مجموعی طور پہ ایسی چیزیں عام طور پہ وہ کرتے نہیں ہیں، لیکن کل جو ہے وہ شعر جو پڑھ رہے تھے اس میں میسیجز بھی تھے۔ ظاہر ہے کہ سلیکشن ہوتی ہے شعروں کی، تقریر پوری تیار تھی، تقریر پوری تیار تھی، انہوں نے بالکل مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ کس طرح یہ وہ ہے۔ لیکن میرے خیال میں کہ دو چار چیزیں ہیں، بہت ہی انڈیپینڈنٹلی میں نے بیٹھ کے ذرا ادھر ادھر سے پھر کے جو آدمی سوچتا ہے نا کہ کہیں بھی آپ کو یہ ٹلٹ نہیں لگے کہ کوئی آپ کے ذہن میں کہیں کسی کے لیے فیور ہے یا آپ پارٹی بن رہے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے، انسان ہے، مطلب ہم سے بھی سلپ ہو جاتا ہوگا۔ تو آپ کی کیا رائے بن رہی ہے؟ میری رائے یہ بن رہی ہے کہ میں تو دیکھیں پہلے بھی ہم لوگ اپنے پروگراموں میں یہ کہتے رہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ آپ کو بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر کی ضرورت تو ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے کہا تھا کہ بھئی ایک لیڈر جو ہے عمران خان، وہ ورائٹی آف ریزنس، آپ ان کو غلطیاں کہیں یا ان کا جو لائن آف ایکشن تھا اس کی وجہ سے آخرکار وہ جیل میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرے پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ نواز شریف ہیں، اور عمران خان سے پہلے بھی نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر تو تھے نا، اب اس میں دو رائے تو نہیں ہے۔ تو ان کا واپس آنا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ڈیل کیا ہے، کیا کیا ہے، کس طرح کیا ہے، لیکن ان کا واپس آنا بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ اس کو ذرا یاد کریں اور ہمارے ناظرین بھی یاد کریں، ینگر لوگ اگر مثال کتابیں پڑھیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے تو بے نظیر بھٹو کا چیپٹر جو ہے وہ اتنا پرانا بھی نہیں ہے۔ جب وہ واپس آئی تھی، یہ آپ ابھی جو واپس آئی تھیں اپنی شہادت سے پہلے والی، شہادت سے پہلے کی بات کر، کارساز پہ جو وہ ایک تو بہت پرانا ہو گیا، ہاں 87 کی، اور ایک ہماری بڑی جنریشن جو ہے وہ تو پیدا ہی ان کے پہلے استقبال کے بعد ہی، آپ اس کو چھوڑیں فی الحال، وہ تو ان کے لیے کتابیں پڑھنی پڑیں گی ان کو اور سننا پڑے گا سینئر لوگوں کو۔ لیکن یہ جو آئیں، جو کارساز کا واقعہ ہوا اس کے بعد پھر 2007 کی بات ہے، 2007 کی جو پنڈی میں اس کے بعد جو ہے وہ شہید ہوئیں۔ تو بے نظیر بھٹو جس وقت آ رہی تھیں اس وقت بھی آپ یاد کریں کیا سما تھا جی۔ بے نظیر بھٹو پہ بہت سارے الزامات تھے۔ بے نظیر بھٹو کلیئرلی جو ہے وہ مشرف سے ڈیل کر کے پاکستان میں آئی تھی۔ وہ اور بات ہے کہ آخری دنوں میں مشرف صاحب چاہتے تھے کہ نہیں آئے، وہ الیکشن کے بعد آئے، رائٹ، لیکن وہ آ گئیں۔ پولیٹیکل لیڈرز جو ہوتے ہیں نا، جو بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا فارمولہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک پل اینڈ پش کا سارا ہوتا ہے۔ تو وہ بہرحال کھینچ کے پاکستان چلی آئیں، اور اس کے بعد ان کے لیے ایکسپیکٹیشن کیا تھی؟ ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یار بے نظیر بھٹو ایک بہت ہی میچور لیڈر کے طور پہ پاکستان میں آئی ہیں، الیکشن کے بعد جیتنی ہارتی اور بات تھی، لیکن جب بے نظیر بھٹو آ رہی تھی تو ان کی حکومت اور ان کے لیے کافی کرپشن کے الزامات بھی تھے اور بہت ساری اس ٹائپ کی چیزیں تھیں، لیکن ہوا کیا کہ وہ شہید ہو گئیں بہرحال۔ یعنی اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف آپ کو اس طرح کے میچور لیڈر کے طور پہ کل نظر آئے؟ ہاں بالکل نظر آئے، اور ان کی آپ تقریر پوری سنیں۔ نواز شریف نے جو اپنے جو فنڈامنٹلز ہیں نا وہ بالکل بھی نہیں چھوڑے۔ مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ جو ہے وہ مجھے نکالا جاتا ہے، اور کون نکالتا ہے، ٹھیک ہے، ویری مچ کلیئر، نام نہیں لیے لیکن انہوں نے اشارہ بالکل وہی کلیئر کر دے دیا، اور اس نے کہا کہ میری 23 سال جو ہے اس میں 15 سال تو میں جلا وطن اور کیسوں کو میں بھگتتا رہا ہوں۔ وزن ہے اس بات میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نواز شریف نے جو ہم لوگ یہاں پہ
بیانیہ اور نیریٹو کر رہے ہوتے ہیں، میرے خیال میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم لوگ بہت ساری ٹرمنالوجیز اور بہت ساری چیزیں کچھ اپنی اور کچھ پھینکی ہوئی چیزوں کو صحافی لے لیتا ہے، اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن میں اس کو ذرا اس طرح مثال دیکھتا رہا ہوں کہ نواز شریف کے کل استقبال میں اور مینار پاکستان میں بھائی عمران خان کی جو فگر ہوتی تھی اس کے ٹکر کے لوگ تو تھے نا. نہیں ٹکر سے زیادہ ہے، مجھے تو لگتا ہے مثال کے طور پہ میں اس میں بھی نہیں پڑھتا ہوں، لیکن یہ تو ابھی لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی، وہ اینالائز اپنے طور پہ اپنی آنکھ سے کر لی. ہم لوگ تھے نہیں، میں ورنہ آپ کو کلیئرلی بتا سکتا تھا کہ اگر میں وہاں فزیکلی ہوتا تو اچھا دیکھیں ان کی تقریر میں جو 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ مجھے ہر دفعہ کیوں نکالا جاتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یار بیانیہ اگر دیکھنا ہے میرا تو ڈیولپمنٹ دیکھو، موٹر وے اور یہ XYZ. تیسرا انہوں نے کہا کہ بھائی ہمسایوں سے تعلقات. تو یہ تو ایک انہوں نے اپنا پورا ایک وہ دے دیا نا، بائی دا سیم نواز شریف. ٹھیک ہے نا، بس صرف یہ اس نے کیا، دوسرے لفظوں میں کیا کہ چلیں ٹھیک ہے میں آ گیا ہوں، آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا. اچھا فیسیلیٹیشن میں بھی ایک اور چیز ہے، آپ خود بتائیں کہ پاکستان میں بندیال کوٹ تک جی جو ماحول تھا کورٹوں کے سلسلے میں، یار ہم لوگ کبھی مسلم لیگ نون میں تو نہیں رہے نا جی، نئی پیپلز پارٹی کے سپورٹر رہے ہیں. ہم لوگ تو ناقدین میں سے رہے ہیں کہ بھائی میرا بینگ اے جرنلسٹ جو بنیادی جو میری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے اوپر مجھے تو شک کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور میں شک نہیں کروں گا، میں ان کے اوپر تنقید نہیں کروں گا تو بہتری کیسی ہے، صحافی کیسے ہوئے آپ؟ باقی صحافی کیسے، ٹھیک ہے. لیکن بندیال والے کوٹ پہ بینگ اے جرنلسٹ بھی تو ہم لوگ بڑے انیزی تھے نا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب قاضی صاحب کے آنے کے بعد کم از کم یہ پرسیپشن چینج ہوا ہے، اور اس نے آ کے جو ہے وہ انہوں نے لیکن ثاقب نثار سے لے کے بندیال تک تو کورٹ چاہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چاہے عمران خان کی محبت پہ ون سائیڈڈ تھا، یا اپنی خواہشات پہ ون سائیڈڈ تھا. ابھی اگر قاضی صاحب کا جو بھی ٹینیور ہوگا اگر وہ انصاف کریں گے اور بیلنس بات کریں گے تو سب اسے ویلکم کریں گے. سیدھی بات ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ 100% لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو پیغمبروں سے لوگ 100% خوش نہیں ہوتے تھے، تو انسان تو انسان ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ نواز شریف نے جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو 3-4 چیزیں کی اس کے انہوں نے اپنی پالیسی بہت ہی کلیئر کر دی کہ بھئی میں آؤں گا ڈیولپمنٹ کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ان کے پاس یہ ہے کہ جی ڈیولپمنٹ سے کیسے ملک ترقی کرتا ہے، فلاں دیکھے اس کے علاوہ فارن پالیسی کے حوالے سے اس نے کہا کہ بالکل انڈیپینڈنٹ روبسٹ قسم کی جو ہے نا فارن پالیسی ہونی چاہیے. آپ اپنے پڑوسیوں سے لڑ کے جو ہے ترقی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سلسلے میں بھی بات بہت ہی کلیئر ہے. ساتھ ایک اور چیز بھی جو بات کی انہوں نے کہ ہمارا بیانیہ اخلاق کا بیانیہ ہے، یہ بھی بڑی پازیٹیو، یہ بڑی پازیٹیو بھی بات ہے. دوسری بات ہے کہ ابھی آگے دیکھیں گے کہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیسے تعلقات رہتے ہیں. ویسے پیپلز پارٹی زرداری کے ساتھ اس کی قربت ہے، دوستی ہے، فضل الرحمان کے ساتھ دوستی ہے، سب دوستی. لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آگے والے بالکل کچھ نہیں کہیں گے. تنقید اور یہ سارا جو پروسیس ہے اپوزیشن پارٹیز کا یا پارٹیز کے بیچ میں وہ چلتی ہے، چلنی چاہیے سب. لیکن جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں نا کہ اس کو پرسنلائز کرتے ہیں تو جہاں جیسا عمران خان نے کیا، جی وہی میں کہنا چاہتا کہ تنقید اپنی جگہ پہ، لیکن عمران خان صاحب جو زبان استعمال کرتے تھے اپنے مخالفین کے لیے، اور وہ مطلب ہم تو اپنے چینل پہ بیان بھی نہیں کرنا چاہتے، تو وہ تو ایک اس لیول پہ جب آپ آ جاتے ہیں، آپ کی اتنی پاپولیرٹی ہو جاتی ہے، وزیر اعظم بننے کا چانس ہوتا ہے، پھر وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی زبان پہ قابو نہیں کیا. وہ نواز شریف کی پچھلی تقریروں میں بھی نہیں تھا، اور کل کی تقریر میں تو بالکل بھی انہوں نے اس قسم کی بات کی ہی نہیں اپنے مخالفین کی. لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود اصل جو چیز ایک اور بھی اینگل کی طرف میں آپ سے توجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں میڈیا ہائپ کتنا کردار ادا کرتی ہے کسی لیڈر کو بنانے میں، کسی لیڈر کو اقتدار میں لانے میں. میڈیا کے کردار کو ہم نہ مانیں تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ظاہر ہے میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ میڈیا والے سلسلے میں بھی آپ میڈیا کا ایک نیچرل فلو ہے نا اس پہ رکھیں گے. نواز شریف کل بھلے میڈیا کو کہا گیا ہو کہ جی نواز شریف پہ فوکس کریں، لیکن ایک بندہ 4 سال سے آ رہا ہے اور پاکستان کے اندر ایک تنازع کا بنیادی کردار ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں طرف سے، رائٹ.
اب یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں ہوئی ہیں. نواز شریف نے کہا کہ میں اور شہباز اور یہ وہ ساری جو پیچھے جو پوری لائن بیٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ہم نے دیکھا ہوا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ایسا بندہ آتا ہے، بڑے ایموشنل سینز ہوتے ہیں اور سارا سب کچھ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ میڈیا کے لیے خبر بنتی ہے، خبر بنے گی ظاہر ہے تو ہم لوگ اس کو فوکس کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بھی تو نہیں تھا نا کہ صحافی جو ہے وہ اپنے ٹاک شوز پہ جو ہے وہ اپنی سیٹیں چھوڑ کے کوئی بھنگڑے ڈال رہے تھے. یار میں بھی کہ صحافی جو ہے وہ نواز شریف آئے گا تو اس کو کور تو کروں گا نا. ٹھیک ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح ہوتا کہ عمران خان کے لیے تو خصوصی قسم کی وہ تھی نا، خصوصی چینل تیار کیے گئے تھے نا، اور جو آلریڈی ٹھیک ہے وہ تو بہت ہی انسٹرکشنز آتی نہیں کہ بھائی صرف وہی دکھانا. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پرو عمران صحافی تھے اس کے بعد تو ان کی ایک بالکل وہ نکلی، اپنا ایک لاٹری نکلی. اور بعد میں کیا ہوا، جب عمران خان جو ہے وہ اس کے وہ اگینسٹ ہونا شروع ہوئے تو پے در پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے آ کے وہ معافیا مانگنے لگے. بھائی وہ آپ کا جو ہے وہ کامران خان دیکھیں، آپ کا وہ دنیا پہ وہ تھے، ایک وہ مبشر لقمان تھے، وہ تو پھر اس نے بیٹھ کے جو ہے نا وہ تو بالکل ہی وہ آپ نے یاد ہے 126 دن والے دھرنے کے اندر وہ اسٹیج پہ کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو ہے وہ کامران شاہد جو ہیں وہ سلیم صافی نے تو ایک بہت سارے لوگوں کا ایک کنٹینیوسلی وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ وہاں پہ ہوتے تو ہم لوگ بھی ان کو کہتے کہ بھائی جان. اچھا سر، واپس ذرا نواز شریف کی تقریر پہ ایک دفعہ پھر آتے ہیں. وہ پوائنٹ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، ابھی دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمسایوں سے تعلقات کے حوالے سے. ابھی آپ کے جو تعلقات ہیں اس وقت تو آپ کے 3 ہمسایوں سے تو بڑے مشکل ہی ہیں. افغانستان آپ ادھر سے وہ جو ہے TTP جو ہے حملے کر رہی ہے. ایران سے ابھی تھوڑا سا آج کل ذرا سا دھیما ہے، لیکن وہ کسی بھی وقت جو ہے نا وہ برن ہو جاتا ہے. انڈیا سے مستقل آپ کا ایک پھڈا چل ہی رہا ہے. تو بھائی یہ اس حالات کے اندر کوئی بھی وزیر اعظم بنتا ہے تو دوسرے ملک کی طرف سے بھی تو پازیٹیو وہ آنا چاہیے. یار دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کہنے کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ بھائی پڑوسیوں کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنی ہے، رائٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک انیشیٹو لیں گے نا. جب انیشیٹو لیں گے تو اس انیشیٹو کے ساتھ جو باقی چیزیں آپ کو ضروری ہوتی ہیں، مثال انڈیا کے ساتھ ہمارا پھڈا کیا ہے، کشمیر والا نا. نواز شریف کے بقول مطابق ایک بڑے مدبرانہ انداز سے اس ایشو کو حل کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ آپ نے دیکھا تو اس سے پہلے جو ہے وہ شہباز شریف جو بات کر رہے تھے کہ جی واجپئی آئے، اس کے بعد ہم لوگ کشمیر کے سلسلے میں کس طرح آگے بڑھ رہے تھے، پھر مشرف آ گیا. تو یہ بات اپنی جگہ پہ طے ہے کہ جو ریجنل ایشوز ہیں اور آپ کے جو پڑوسیوں کے ساتھ جو ایشوز ہیں وہ واقعی بڑی عقل مندی اور مدبرانہ انداز میں وہ کیے جاتے ہیں. اب ایسا نہیں ہوتا کہ 4 لوگ آپ نے بھیجے، اس نے 4 بھیجے. ہم نے تو مثال کے طور پہ کشمیر کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی کوشش کی، اور انڈیا نے دنیا جان میں دیکھیں وہ بہت بڑا ملک ہے اور اس وقت بڑا پاور ہے، امریکہ کا بہت ہی کلوزسٹ الائی ہے. تو اب ہمیں اس کو انگیج کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. اور میرے خیال میں ہم اپنے طور پہ کریں گے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایکشن جو ہے وہ سنسیئر ایکشن جو ہے وہ ضرور اثر دکھائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ بات تو ہوگی نا کہ آپ کا جو خواہ کا جو ٹینشن ہے، لوگ آئیں گے جائیں گے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ 50 سال تک بیٹھیں. ابھی آپ مودی کا رویہ دیکھیں نا، ورلڈ کپ میں پاکستانی ویلاگرز کو، یوٹیوبرز کو ویزے نہیں دیے اس نے. ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کو سپورٹ دونوں سائڈ سے کچھ نہ کچھ. دیکھیں اس وقت تو صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے نا بھائی. دوسری ہے 2024 میں جو ہے مودی کو پھر دوبارہ جیتنا ہے، وہ اچھی خاصی مشکلات کا شکار ہے. تو ان کی اپنی لوکل قسم کی جو وہ ہے نا وہ ہوتے ہیں. ہم بھی یہاں پہ لوکل تو کیا کر رہے ہوتے تھے نا، لیکن ایشو یہ ہے کہ صورتحال جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، گڑبڑ ہے. لیکن یہ بڑا امتحان ہوگا نواز شریف صاحب کے لیے کہ وہ خارجہ پالیسی کو نواز شریف کے کانٹیکٹس ہیں انڈینس کے ساتھ، ہم جانتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں اس کو پازیٹیو فیکٹر سمجھتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف نے جب انڈیا کے ساتھ اس کی بات کی، آپ ایک چیز سوچیں، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. انڈین میڈیا کو میں دیکھتا رہا ہوں، بلکہ انڈیپینڈنٹ بہت سارے صحافیوں کو دیکھتا رہا ہوں. انڈیا کے بہت سارے اچھے دانشور، بڑے زبردست قسم کے یا جو ڈپلومیٹس ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے محسوس کر لیا ہے کہ یار پاکستان کے اوپر انرجی ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کا ہمسایہ بڑا ملک جو ہے وہ دنیا میں انٹرنیشنل ریلیشنس میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے, وہ آپ کو گھاس تک نہیں ڈال رہا. تو آپ یہ نہیں کہیں کہ صرف آپ اس کے اوپر تنقید نہیں کریں گے, صرف آپ اپنی پوزیشن کو بھی دیکھیں گے کہ یار جمعہ 8 دن تک جو ہے ہم دونوں ساتھ وہاں بھی خواہش کمپیٹ کر رہے تھے, وہاں بھی خواہش تھی اور یہاں بھی خواہش تھی. اب وہ ملک جو ہے وہ آپ کو گھاس تک نہیں ڈال رہا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ انڈیکیٹرس آپ کے, کچھ کام ایسے ہیں جو آپ کو کرنے چاہیے نا. آپ اپنے اندر کا گند جو ہے وہ اس کو بہتر بنائیں. پولیٹیکلی اسٹیبل کنٹری جو ہے دنیا جہان کو اٹریکٹ کرتا ہے. اکنامیکلی بہتر ملک جو ہے وہ دنیا جہان کو اٹریکٹ کرتا ہے. آپ اپنے گھر کو آپ نے پتہ نہیں کباڑ خانہ بنایا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ دنیا آ کے کہے گی سر. اچھا اس کے اوپر بھی میں آپ سے ایک کمنٹ لیتا ہوں. وہ ابھی میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا, کسی نے لکھا ہوا تھا کہ یار جو کچھ بچ گیا وہ بھی لوٹنے آ گئے نواز شریف. تو بھائی پاکستان میں بچ کیا گیا ہے جو لوٹنے آ گئے؟ میں تو وہی تو سوچ رہا ہوں, آپ اس کے اوپر بھی تو کوئی بات کرے کہ یار یہ جو پاکستان کا اتنا برا حال کر دیا ہے. بھائی پولیٹیشینس, میں آپ کو بتاؤں نا, میں یہ نہیں کہتا ہوں پولیٹیشین پھنستے ہوتے ہیں. نواز شریف جتنے, زرداری جتنے, مولانا فضل الرحمان جتنے الزامات انڈین پولیٹیشینس پہ بھی لگے ہوئے ہیں, کیسز چل رہے ہیں, رائٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جب پولیٹیشینس کے لیے اس ٹائپ کا امیج کریٹ کریں گے کہ یار یہ تو صرف لوٹتے ہی ہیں, تو بھائی دنیا میں پولیٹیشینس ہی ملک چلاتے ہیں. اندھے ہیں, منڈے ہیں, لولے ہیں, لنگڑے ہیں. آپ ان کے اوپر تنقید کرو نا. اگر واقعی یہ صرف لوٹتے ہی ہیں تو یہ تو پاکستان میں تو اس وقت کھنڈرات ہیں. یہ کیا پھر کیوں آ گئے واپس؟ کیا اچھا ایک میں کل ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, ذرا پولیٹیکل لیڈرز ورکرز وہاں بیٹھے ہوئے تھے. لیڈر تو خیر ہم نہیں بیٹھ پاتے لیڈروں کے درمیان, وہ تو آپ ہی بیٹھ پاتے ہیں لیڈروں کے درمیان. تو ہم پولیٹیکل ورکرز بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا بھائی یہ سب کچھ جو کریٹ کیا جا رہا ہے, ماحول بنایا جا رہا ہے, پھر الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھا اس کو کہہ دو کہ یار آپ آ جاؤ وزیر اعظم بن جاؤ. تو یہ ایک پیج عمران خان کا تھا, ایک پیج اب نواز شریف کا ہو گیا. عمران خان کو تو برداشت کیا تھا نا آپ نے. ہاں, اب تو کون ہے عمران خان والے خود کا, جو عمران خان خود نے کہا کہ جی مجھے میرے ساتھ کھڑے رہے اور مجھے چھوڑا کیوں, تو وہ تو ہم نے برداشت کر لیا. دوسری بات ہے کہ اب الیکشن ہوگی نا بھائی. الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اتنی منجھی ہوئی پارٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے, مولانا فضل الرحمان ہے. اب الیکشن میں اگر اس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے کہ جی آپ کا RTS سسٹم بند ہو جاتا ہے, پھر یہ ہو جاتا ہے, وہ تو اور بات ہے. لیکن دیکھیں سیاسی جماعتیں, دیکھیں بلاول بھی کہہ رہا ہے کہ یار لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. مولانا فضل الرحمان سردی کا بہانہ کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے بھی کہہ دیا کہ بھائی کوئی پلینگ فیلڈ ہے ہی نہیں, لیول تو کیا ہے. تو جب ایک تاثر دیگر جماعتوں کے اندر یہ آ رہا ہے کہ بھائی مسلم لیگ نون کو اسٹیبلشمنٹ آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کر رہی ہے, تو دیکھیں وہ پھر الیکشن جب متنازع ہو جائیں یا پولیٹیکل ورکر کے اندر ایک مثال نواز شریف کو نہیں آنے دیتے اور پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے تو مسلم لیگ نون کہتی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. بالکل یہی ہو جاتا. ٹھیک ہے, عمران خان کے سارے دور میں 2018 میں اس کے بعد جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی نا. نہیں تھی, بالکل نہیں تھی. لیکن ایشو یہ ہے کہ فی الحال جو ہے وہ کال کون شاٹس جو ہے وہ کرتا ہے, وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے نا, کہ جب زیادہ کالنگ شاٹ. پر مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے بھی تو پولیٹیکل پارٹیز کے پاس وہ ہے نا. آپ ڈیلی کھڑے ہو کے کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. اس کا لامو والا اثر ادھر بھی جائے گا, اس کا اثر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر بھی جائے گا نا. تو یہ ہے کہ الیکشن میں اس طرح ہو کہ بالکل ان کو ٹھپے لگانے کی اجازت ہو یا RTS بیٹھ جائے. ٹھیک ہے, آپ الیکشن کمیشن کے اوپر پریشر کریں. الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے نا, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ ہم کسی ایسی الیکشن یا کسی ایسے پروسیس کو تو سپورٹ نہیں کرتے کہ ایک پارٹی کی طرف ٹلٹڈ ہو, کبھی کسی پارٹی کو لے کے اور کبھی کسی پارٹی کو لے کے آئے. لیکن عمران خان جو ہے وہ اس کو فارم کرنا, اس کو سب کچھ بنا کے دینا, اس کے لیے اپنے دروازے کھول دینا اور بات ہے. اور نواز شریف کی پارٹی آلریڈی پارٹی ہے اسٹیبلشڈ, میں اس سے, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات ہے کہ میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ان کا یہ ہوگا کہ یہ اپنی کرٹیکل اسٹرینتھ کو, کل آپ نواز شریف کی تقریر سنیں, وہ اپنے آپ کو شاہد خاقان عباسی کے دور سے اور شہباز شریف کے دور سے اس طریقے سے نہیں ملا, کنیکٹ نہیں کیا انہوں نے اپنے آپ کو. انہوں نے کہا کہ دیکھیے
میں شہباز شریف کی جو ہے وہ میں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا یا اس کو وہ نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ تھا تو عمران خان کا ہی ایڈیشن نا، اور یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے. آپ کی اکانومی عمران خان کے دور میں تباہ ہو چکی تھی، انہوں نے بویا تھا، شہباز شریف نے کاٹا. ٹھیک ہے. اب یہ غلطی تو ان کی ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ نے کیوں لیا، اور لیا وہ فوراً الیکشن کرا لیتے. اسٹیبلشمنٹ کی اس کے. جب آپ کو ملک میں حکومت کرنی ہے، یہاں پہ جو ہے وہ اقتدار میں آنا ہے، اور جو آپ کو اپنی تکلیف جو ہے وہ کم رکھنی ہے، تو وہ آپ کو ہر پارٹی کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا پڑتا ہے نا. تو میں جس طرح کہتا ہوں نا، آپ کے پاس ڈیٹا اس طرح ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کو یہ کرنا ہے، دیوی آپ سے خوش ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب جب دیوی کو خوش کرنا ہے تو ہیرو بھی تو دیوی کی وجہ سے ہی بنتا ہے نا بھائی. ٹھیک ہے. اور یہ عجیب بات ہوتی ہے. ہم یہاں پہ، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ تو سارے پاکستانی جو ہیں وہ ایک تو بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں. سارے پاکستانی اتنے آنیسٹ ہیں کہ ان کو سارے پولیٹیشین جو ہے وہ نظر آتے ہیں. تو سارے پاکستانی جو ہے وہ فل قانون دان ہے، ان کو کانسٹیٹیوشن کا بھی پتہ ہے کہ سمجھے، وہ باقی الو کے پٹھے ہیں اور یہی وہ ہیں. تو یعنی کہ یہ کہ وہ عجیب قسم کی ہم رہتے کینیڈا میں ہیں اور وزیر اعظم جو ہے پاکستان کے بناتے ہیں. انداز ہے. وہ آپ وہاں سے بلواتے ہیں، وہ پتہ نہیں طاہر قادری صاحب، وہ وہاں سے خاص طور پہ جو ہے وہ ان کو بلوایا گیا تھا یہاں پہ. سر وہ دیکھیں یار یہ پاکستان کی ہسٹری کے جو ہے نا وہ بڑے گناہ ہیں یار. لیکن اس وقت وہ جو میں میڈیا والی بات کر رہا تھا، ابھی ٹائم ہمارا کافی آگے بڑھ گیا، لیکن میڈیا والی جو میں بات کر رہا تھا، دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو وہ مینار پاکستان پہ انہوں نے جلسہ کیا تھا، صبح سے لے کے شام تک ہر چینل نے اس کو دکھایا تھا، اور انہوں نے آج تک پاکستان میں ایک ٹکٹ نہیں جیت سکے، وہ ایک سیٹ نہیں جیت سکے قومی اسمبلی. بھائی جان مجھے بتائیں کہ وہ اس لائق تھا؟ نہیں تھا. اس کے باوجود جو ہے دکھایا، تو وہ ہائپ آپ یہی تو بڑھاتے ہیں. تو نواز شریف آدمی کو جو ہے وہ ایک سرٹن علاقے، سرٹن تعلیم کے ایک سرٹن اس پہ اس کو بلاغت آتی ہے، وہ بول سکتا ہے، گھنٹوں بول سکتا ہے. آپ ہمیں بھی بتائیں، آپ اور میں بیٹھے ہیں، ہم ناظرین کے سامنے 4 گھنٹے جو ہے وہ تقریر کریں گے، مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں نا. آپ کسی چیزوں پہ، آپ احادیث پہ، آپ قرآن کی کسی چیز پہ، ان چیزوں پہ جو ہے وہ آپ اتھارٹی ہو سکتے ہیں نا. اور بہت سارے عالم اور اسکالرز ہیں، اور تو یہ تو کیا، ان سے جو ہے اور بہت سارے جیت قسم کے عالم پاکستان میں موجود ہیں. پھر آپ ان کو لے کے آئیں. ساری کیمرہ جو ہے وہ گھنٹوں وہاں سے لے کے. یار عمران خان، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جب میڈیا کوریج ہو رہی تھی تو اس کی بیس نہیں تھی، اور یہاں پہ مسلم لیگ نون بہرحال ایک پارٹی ہے جس کی وجہ سے میڈیا کوریج. بھائی پارٹی ہے ان کی یار، اور پارٹی ایسی چھوٹی موٹی پارٹی بھی نہیں ہے یار. پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی تھی وہ، اور آپ نے جو ہے وہ بندیال صاحب نہ کرتے تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہوتا. ان کی ایسی کی تیسی کر دی. صحیح. عمران خان جو ہے وہ وہاں پہ امریکہ دنیا جہان میں کہتا تھا تو میں تو ان کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو یوں کروں گا، فلاں کروں گا. اب آپ اندازہ کرو، یہ تو بالکل ذوالفقار مرزا کہتے تھے آج کے گورنر کے لیے کہ میں نے اس کو جو ہے وہ ٹنڈو باغوں میں جو ہے نا وہ ایک چرپائی کے ساتھ باندھ دوں گا. کامران ڈیسوری. ٹھیک ہے. یہ یار یہ اس ٹائپ کا معاملہ ہے نا. اور دوسری آخری بات ہے، آپ میڈیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی سیاست تباہ. آپ کی کل تک جو ہے وہ آپ کا سپریم کورٹ جو ہے وہ کیسا تھا کہ آپ کو اور ہم کو ہنسی آتی تھی، اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ میں سب ننگے. ٹھیک ہے. اب آپ میڈیا سے کہتے ہیں میڈیا اس طرح کرتا ہے. بھائی ہم لوگ بھی اسی سوسائٹی کے لوگ ہیں یار. صحیح ہے. ہم لوگ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور بھی بڑا میڈیا کے اندر آج کل بڑا ایشو ہوا. پرسوں جو ہے آپ کے دوست شیخ رشید صاحب نے انٹرویو دیا، اس کے اوپر ہم ایک الگ پروگرام کریں گے. تو ناظرین وہ پروگرام بھی دیکھیے گا، یہ پروگرام بھی دیکھیے گا. آپ شیخ صاحب کا پروگرام، بس آخری ایک جملہ صلاح الدین، شیخ صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ آواز بند کر کے سن لیں. تو ناظرین بہرحال جو بھی وزیر اعظم بنے گا اس کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوں گے. اکانومی سب سے بڑا چیلنج ہے، اس کے بعد ہمسایوں سے تعلقات یا خارجہ پالیسی بہت بڑا چیلنج ہے. فلسطین کے بارے میں بھی نواز شریف نے بات کی اور انہوں نے پیغام دیا کمپریہنسو. ہاں. تو بہرحال یہ سیاست، اب نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، الیکشن بھی اناؤنس ہو جائیں گے اور دیگر چیزیں بھی ہوں گی. انہوں نے 2 پٹیشنز بھی دائر کی اپنے کیسز کے حوالے سے. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.
ہے.